السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 424 سطر نمبر 11 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن جب دوسرے مومن میں کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی گندگی دیکھتا ہے، گناہ دیکھتا ہے تو اسے فوراً منع کرتا ہے۔ آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ، آپ کے کپڑوں پہ، جسم کے کسی حصے پہ اگر کوئی تنکا بھی ہو تو آپ اسے ہٹا دیتے ہیں، فوری طور پر ہٹا دیتے ہیں۔ مومن بھی اسی طرح مومن کا آئینہ ہے۔ جب مومن دیکھتا ہے آئینے میں کہ مجھ میں کوئی برائی ہے یا اس میں کوئی برائی ہے، فوراً منع کرے گا۔ سچے پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، آپ کبھی اللہ والوں کے پاس جائیں نا، علماء کے پاس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ارد گرد گناہ نہیں ہوں گے۔ اگر کسی جگہ گناہ ہوگا تو ان کے چہرے پہ یہ اثر شروع ہو جائے گا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، ان کے زبان پہ استغفار شروع ہو جائے گا۔ اگر ان کا بس چلے تو پھر وہ جا کے کہہ دیتے ہیں بند کرو اس کو۔ میں ایک بار اپنے والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں کافی چھوٹا تھا اس وقت، آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ملتان سے واپسی تھی تو جو اے پی وی والا تھا اس نے نا گانے چلا دیے۔ اب گانے چل رہے ہیں، اب میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، باعمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر نوح عطا فرمائے۔ تو میرے والد صاحب نے فوراً کہا اس کو بند کر دو، موت کی سواری پہ بیٹھ کر تم گناہ کر رہے ہو۔ ایک مومن جب کوئی گناہ دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے اس کو بند کر دو، اس کو ختم کر دو۔ تو کیا کہا؟ موت کی سواری پہ بیٹھ کے تم گناہ کرے ہو۔ میرا وہ بچپن تھا، میں سوچتا رہ گیا، پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اب اس عمر میں آ کے جواب ملا وہ سواری موت کی کیوں ہے؟ حالانکہ ملتان سے واپسی ہے، واپسی ڈی جی خان آ جانا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، چل رہی ہے گاڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کب کہاں کس جگہ پر موت دے دے، کہاں گاڑی ٹکر کھا جائے، کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا بھی جواب مجھے مل گیا کہ موت کی سواری ہوتی ہے، چاہے آپ چل رہے ہیں پھر یہ موت کی سواری ہے، اگر آپ اپنے قدموں پہ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کب جان نکالنی کسی کو نہیں معلوم، ایک پل کا نہیں پتہ نہیں سامان وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو یہ اب مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مومن بھائی کا خیال کرے گا، مسلمان بھائی کا خیال کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے بھائی ہیں، بھائیوں کی بھلائی کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بھائی اچھا کام کرے، وہ بھی جنت میں جائے۔ تو ایک مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر گناہ میں ایک چٹان بن جائیں اور اس گناہ کو روک لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے کہ اس دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ دعا کریں، چاروں طرف سیلاب ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سیلاب سے محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو اچھا کر دے، پاکستان کو معیشت کے بحران سے بچا دے، اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف جتنی بھی میلی آنکھ دیکھنے والے ہیں ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے، اور ان کی ہدایت اگر ان کے لکھی ہوئی ہے ان کی تقدیر میں تو ٹھیک، ورنہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔